السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور جن سے بہت خوش ہوتے ہیں؟ آپ غور سے سنیے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلی عورت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جس کے اندر پردے کی خوبی ہو، یعنی جو اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھتی ہو، جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہو، اللہ کے احکام کو مان کر، قرآن کو مان کر اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہو۔ تو پردہ کسی بھی عورت کی ایسی خوبی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ عمل کریں شریعت پر، قرآن کی باتوں پر عمل کریں، اللہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس کو مانیں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، پردے کے اندر رکھے۔ یقین مانیے، اگر ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا لباس پہنائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ پردے کو ہم ایک عیب سمجھتے ہیں، پردے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ آج فیشن کے نام پر ہماری مائیں بہنیں لٹ رہی ہے اور اپنی زندگی کو فیشن کے نام پر گزار رہی ہے، پردہ تو بالکل ہی بھول گئی ہے۔ حالانکہ میری ماؤں بہنوں، شریعت کے اندر پردہ فرض ہے ہر عورت کے اوپر۔ تو اگر آپ کو اللہ کا پسندیدہ بننا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر پردے کی خوبی پیدا کریں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی یہ ہے کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو، جو اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہو، اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر قربان کر دینے والی ہو اور اپنی تمام چیزوں کو، اپنی زندگی کو اپنے شوہر پر نچھاور کرنے والی ہو۔ ایسی جو عورت ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ تیسری خوبی یہ بتائی کہ جو عورت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اپنے آپ کو رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھے، یعنی اللہ کے احکام کو ماننے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والی، اللہ کے آگے رکوع کرنے والی، یعنی نمازوں کو ادا کرنے والی۔ تو یہ تیسری خوبی ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس عورت کے اندر یہ خوبی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میری ماؤں بہنوں کہ یہ 3 خوبی جو میں نے بتائی ہے، یہ 3 خوبی ایسی ہے کہ جس عورت کے اندر یہ 3 خوبی آ گئی، یہ 3 خوبی پیدا ہو گئی تو وہ عورت اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہے، اللہ کے قریب ہو سکتی ہے، اللہ کی محبوب بن سکتی ہے۔ اور جو عورت اللہ کے قریب ہو گئی، اللہ کی محبوب بن گئی، تو یاد رکھو میری ماؤں بہنوں کہ تمہاری جو دعائیں ہیں تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے قبول ہو جائے گی، تمہاری نسل دین کی داعیہ بنے گی اور تمہاری نسل عالم بعمل بنے گی، تمہاری نسل حافظ قرآن بن جائے گی۔ آج جو ہماری نسلیں بگڑ رہی ہے تو اس میں ہمارا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ہماری زندگی ایسی نہیں رہی۔ ہم نے جب اپنی زندگی کو شریعت سے دور رہ کر گزارنا شروع کر دیا، ہمیں شریعت کا نہیں پتا، ہمیں قرآن کا نہیں پتا، ہمیں اللہ کے احکام کا نہیں پتا، ہمیں نبی کی سیرت اور سنت کا نہیں پتا، ہمیں ازواج مطہرات کی زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ جب ہمیں پتا نہیں ہے تو ہماری نسلوں کو کہاں سے پتا چلے گا میری عزیز ماؤں بہن؟ تو یاد رکھو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی بہترین پیدا فرمائے اور ہماری نسلوں کو ہماری خدمت کرنے والی بنائے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے جو ہم نے 3 خوبیاں بتائی ہے، یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ یقین مانیے اگر آپ کے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا ہو گئی تو آپ اللہ کی مقرب اور اللہ کے نزدیک جا سکتی ہے اور اللہ کی مقرب بن سکتی ہے، اور آپ کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے عالم، علماء اور صلحاء پیدا کرے گا، اور آپ کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری ماں بہنوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔